ہو گیا جنٹلمین. ہم ملٹیپل باتیں کرتے ہیں، اے کر لو اے کر لو اے کر لو. سنگل پوائنٹ ایجنڈا، رننگ. رننگ از دا کی ٹو سکسیس. اور یہ میں نے بارہا بتایا، اور بہت سے لوگوں نے مجھے بتایا آ کے، جب ان سے میں نے پوچھا کہ یار سلیکٹ کیوں ہوئے، کوئی ایک بات بتاؤ. ان کا رننگ. ایک لڑکا تھا، وہ یہاں پر آیا اور جیسے 20 کو دن لگا کے چلا گیا. کوئی وجہ تھی، وہ تھا یہ لورالائی کا تھا، بلوچستان کا. مجھے کہتا سر میں جا رہا ہوں تو مجھے جو ہے نا ایسے ایک روٹین بنا دیں کہ میں فالو کروں. میں وہ یہ کر او کر اے کر. کہتا سر کچھ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ہی بات بتا دیں، بس سارے کام نہیں. میں کہا یار 5 کلومیٹر صبح بھاگا کر، 5 کلومیٹر شام بھاگا کر. لو جی بندہ گیا. اور سب سے مشکل، ویسے تو یہ پتہ نہیں مت ہے کہ نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ نہیں. جب کوئی بندہ مجھے آگے کہتا ہے نا کہ سر میرا سینٹر کوئٹہ بن گیا ہے، تو میں پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیتا ہوں. کوئٹہ کا بالکل فارغ رزلٹ ہمارے اسٹوڈنٹس کے حساب سے. اچھا، وہ کوئٹہ اس کا سینٹر بنا. میں پڑھ لیا، بندہ ریکمینڈ ہو گیا. یہ میرے خیال میں شاید 138 کی بات ہے. وہ جب ملنے آیا تو میں نے اس کو پوچھا، میں نے کہا یار کیوں ریکمینڈ ہوئے؟ کہتا سر رننگ. میں نے کہا نہیں یار، رننگ خالی ریکمینڈ نہیں کرواتی، کچھ اور بات بتاؤ. تھوڑا اس پہ میں نے زور ڈالا. میں کہا اچھا مجھے روٹین بتاؤ 24 گھنٹے کی. روٹین یہ وہی تھی جو میں نے اس کو لکھ کے دی تھی، جو اس نے مجھے بتائی. لیکن وہ کہتا ہے کہ سر رننگ کرنے سے مجھ میں ہمت آئی کہ میں یہ روٹین فالو کرتا. کہ جیسے میں کہتا ہوں بھائی ویڈیوز دیکھو، اخبار پڑھو، بورنگ کام ہے، اس میں کوئی مزہ نہیں ہے. لیکن رننگ از دا کی ٹو سکسیس. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ملٹری کالج جیلم میں اور پی ایم ایم میں سب سے زیادہ ہم نے کیا کام کیا، رننگ. پی ایم ایم میں فرسٹ ٹرم میں تو چلنا الاؤڈ ہی نہیں ہے، جہاں جانا ہے بھاگ کے جانا ہے. فرسٹ ٹرم میں چلنا، وہ جو پریڈ ڈرل کرنی ہے، وہ ڈرل بینچ اور رننگ سے بھی اوکھا کام ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو مجھے پی ایم ایم میں سب سے گندی چیز یہی لگتی تھی، ڈرل پریڈ کرنا. بکواس کام، فضول. تو اگر آپ رننگ نہیں کر رہے ہیں تو اس نے مجھے بتایا کہ سر رننگ کی وجہ سے مجھے میں اسٹیمنا آیا کہ میں ویڈیوز بھی دیکھ سکتا تھا اور میں اخبار بھی پڑھ. سب سے بورنگ کام ہے اخبار پڑھنا، نہیں پڑھی جاتی. یہ ایک نشہ ہے، ریڈنگ جو ہے نا ایک نشہ ہے. جس کو ہو گیا نا تو وہ ہوتا اسی طرح ہی ہے کہ چیز ایک تھی، اس چیز نے آپ کو ٹریگر کیا. کہتا ہے کہ سر پہلا 10 دن میں نے تو صرف رننگ ہی کی، آپ کا کوئی میں نے وہ پروٹوکال فالو نہیں کیا. لیکن ہوا کیا کہ اس رننگ کی وجہ سے، اب یہ انیشل کے لڑکے ہیں، آپ لوگ ڈیلی رننگ اور ایکسرسائز کرتے ہیں. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو ہم آپ کو ڈیلی رننگ اور ایکسرسائز کرواتے ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آپ کا فزیکل ٹیسٹ پاس ہو جائے، آپ بیوقوف ہیں. آپ جوان لوگ ہیں، نہ بھی کریں تو ایک میل بھاگنا 8 منٹ میں اتنی کو رولا نہیں ہے. 3 پل اپس ہیں، 20 پش اپس ہیں، 20 سٹ اپس ہیں، اور ایک کھڈا کراس کرنا ہے. یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. لیکن اس سے بیسیکلی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے. اور فوج میں جانے کے لیے بیسیکلی پرسنالٹی کا ہی ٹیسٹ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ وہ کون سا بندہ مجھے بتا رہا تھا کل واٹس ایپ پہ، تو وہ اس نے مجھے بتایا کہ سر وہ پتہ نہیں کیا بات اس نے
سائیکالوجسٹ نے انٹرویو میں اس سے کچھ پوچھا کہ تم یہ کرتے ہو، انہوں نے کہا نہیں. تو جبکہ وہ جو اس نے بتایا وہ جھوٹ بول رہا تھا. اچھا، کہتی ہے جھوٹ بھی بولتے ہو؟ کہتا نہیں. جبکہ اس سے پچھلی جو بات کی تھی مجھے بات دماغ سے نکل گئی. وہ جھوٹ ہی بول رہا، سامنے نظر آ رہا تھا سیدھا سیدھا. کیونکہ جس بندے کے نمبر کم آئے ہیں ایف اے میں، اور اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی وجہ سسٹم تھا، جھوٹ بول رہا. سیدھی سی بات ہے. ہم نے تو، مجھے تو آپ کا نہیں پتا، لیکن میں یہ کرتا تھا کہ ہر جو پیپر دے کے آتا تھا نا، تو کوشچن پیپر پہ وہ لکھا ہوتا ہے نا سوال، اور آگے اس کے نمبر لکھے ہوتے ہیں کوشچن پیپر پہ. باقاعدہ وہیں پہ میں اپنے آپ کو نمبر دے دیتا تھا کہ یار میرے 10 میں سے اتنے آئیں گے، اتنے، اور ٹوٹل اتنے میں سے اتنے. تو لیٹ سپوز اگر میں نے لکھے ہیں کہ میرے 10 میں سے 100 میں سے 60 نمبر آئیں گے، تو میرے 65 ہی آئے، میرے 60 کے 59 بھی کبھی نہیں آئے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ مجھے اس کی، ہمیں اصل میں عادت ہے بینگ اے پاکستانی نا، ہمیں عادت ہے ایویں ہی جھوٹ بولنے کی فور نو ریزن. چلو، یا تو بندہ کہے کہ یار کہیں پہ مار پڑنے کا خدشہ تھا، بستی ہونے کا خدشہ تھا، تو یا کسی کی دل آزاری کا خدشہ تھا، کہ یا چلو کیونکہ کچھ حصوں میں اب یہ مولوی بیٹھے، پتہ نہیں یہ پراپر ڈسکو مولوی ہے کہ کیڑا مولوی ہے. یہ کچھ جگہوں پہ، 3 جگہوں پہ میرے خیال میں اسلام میں جھوٹ بولنا الاؤڈ ہے. ایک تو سب سے بڑا، بیوی کے ساتھ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، یہ الاؤڈ ہے اسلام. کسی کی صلح کرانی ہو تو جھوٹ بولیں تو یہ، اور ایک اور پتہ نہیں کوئی، ایک اور کوئی ہے کوئی سچویشن جانے کا خطرہ. ہاں، تو یا تو بندہ یہ کہنا کہ یار اس وجہ سے میں جھوٹ بولا. ہم جھوٹ بولتے ہیں بس ایویں فور نو ریزن. اور پھر بعد میں جب پتہ چلتا ہے کہ یار ہم اس سے، سب سے بڑا گناہ جھوٹ ہی ہے، یاد رکھیں. کتنے لڑکے میں نے دیکھے یہاں پہ انٹرویو میں، انیشل میں، آئی ایس ایس بی میں بڑے کانفیڈنٹ تھے، بڑے نالجبل. انٹرویو کیا مانگتا ہے؟ کانفیڈنس اینڈ نالج. باقی اور چیزیں ہیں، اچھی ڈریسنگ ہو، آئی کانٹیکٹ مین کانفیڈنس ہی ہوتا. وہ گئے، ہر سوال کا جواب صحیح دیا، اور نالج بھی تھا، سب کچھ تھا، اچھی پرسنالٹی بھی تھی، لیکن ہوا کیا؟ نہیں ہوئے. وہ غلط بیانی کر رہے تھے، وہ جھوٹ بول رہے تھے. جھوٹ بولنے کا فائدہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے، ہاں کہیں جہاں ہے وہاں بولے. جیسے فار ایگزامپل ایف اے میں نمبر آپ کے کیوں کم آ گئے؟ کہ آپ کے کالج کے ساتھ ہی ہیرا منڈی تھی، آپ آتے کالج تھے، جاتے ہیرا منڈی تھے، اس لیے نمبر کم آ گیا. اب یہ یہاں پہ جھوٹ بولتے ہیں، اب یہ آگئی بات کہ جھوٹ بول. ورنہ جھوٹ بولنے کا مجھے تو کوئی آپشن سمجھ نہیں آتا. تو صرف یہ ایک رننگ اور ایکسرسائز جو ہے نا، ہم، جب میں ملٹری کالج جے ایل ایم میں تھا، پی ایم اے میں تھا، پھر بعد میں ای ایم ای میں چلا گیا، تو ای ایم ای میں اتنی فزیکل ایکٹیویٹی، ویسے بائی برتھ میں بھی کوئی اتنا فزیکل ایکٹیویٹی کرنے کا شوقین آدمی نہیں ہوں. وہ تو ملٹری کالج جے ایل ایم میں، پی ایم اے میں مجبوری ہے، مرتا کیا نہ کرتا، رننگ کرنی تھی. لیکن رننگ آپ میں وہ چیز پیدا کرتی ہے نا. اب وہ کتنے سائنسدان ہیں یہ جو فزیکل ایکٹیویٹی والے، وہ پتہ نہیں کوئی بندہ بتا رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنے % آپ کے جسم کی جو نالیاں ہیں خون کی، وہ یہ نیچے والے ٹانگوں میں، وہ کہتے ہیں جو آپ کی پنیاں ہیں، یہ اٹ از دی سیکنڈ ہارٹ. اور ہم میں زیادہ تر لوگ جو فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں، دے ورک آن دی اپر، یہ دکھتا ہے نا ذرا ایسے ڈولے ڈولے، یہ وہ، دے ورک آن دی اپر پارٹ، لوور پارٹ پہ نہیں کرتے. لوور پارٹ پہ ایکٹیویٹی کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کے لیے رننگ جیسی چیز کوئی نہیں. میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں. وہ پتہ نہیں آج کل وہ کیا سائنس ہے، ڈوپیمون اور ٹیسٹرون اور ڈوپامائن اور پتہ نہیں کیڑا مائن، ٹھیک ہے،
تو وہ جو ایسے بندوں کا میں نے سنا انہوں نے کہا یہ چیزیں آپ کی باڈی میں آٹومیٹیکلی پیدا ہوتی ہیں اور خود بخود پیدا ہوتی ہیں. وہ ایک بندے نے پتہ نہیں ڈاکٹر نے کہا جی آپ کے پاس اس چیز کی کمی تھی کوئی ایسی مون کی ڈوپیمون ٹائپ چیز. تو کہتا ہے آپ جو ہے نا بھاگ کر گئے میڈیکل سٹور, آپ کو کسی نے بتایا کہ یہ گولی کھاؤ تو یہ چیز ختم ہو جائے گی. کہتا ہے اس میڈیکل سٹور والے کے پاس وہ چیز نہیں تھی تو پھر آپ بھاگ کے واپس آ گئے. کہتا ہے وہ اس بھاگنے سے وہ چیز آٹومیٹیکلی آپ میں پیدا ہوگی, بھاگنے سے ہی پیدا ہوگی, آپ کو ضرورت ہی نہیں. اب یہ جو آج کل ہم ایکسٹرا یہ ملٹی وائٹامن کھا رہے ہیں یہ موت ہے, میں بتا رہا ہوں آپ کے گردے فارغ کر دیں. یہ چیزیں خود بخود پیدا ہوتی ہیں, باڈی اپنے حساب سے خود بخود. یہ ڈوپیمون ٹیسٹرون, نام ہی کیسا عجیب سا ٹیسٹرون, ٹیسٹرون کہتے ہیں, چلو ٹیسٹسٹیرون, یہ تو اور برا ہو گیا ٹیسٹسٹیرون. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ, اور دوسرا یہ ہے کہ ہر وقت خوش باش رہا کریں. مطلب کہ آپ کو فون پتہ نہیں کتنے فون آپ کو آتے ہوں گے دن میں, 2-4 فون تو آتے ہی ہوں گے ہر بندے کو. اسمائلنگ فیس کے ساتھ بات کیا کرے, پاویں آپ کی پھٹی رہنے دیں, اسمائلنگ فیس. تو اپنا جو آپ کا رویہ ہے نا, اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی لڑکے ریکمینڈ ہو کے سب ڈیسنٹ تھے, ٹھیک ہے. ٹاپ آف دا لائن جو ہے وہ روحان تھا, عفنان بٹ تھا. ان سے جب آپ بات کرو لگتا ہے کہ جیسے ان کے منہ سے پھول کھلتے ہیں, ایسے لگتا ہے کہ پھول جو ہے نا یہ زمین پہ ان کے منہ سے نکلتے ہیں, ٹھیک. سو یو نیڈ ٹو ریمین ڈیسنٹ, اور بیسیکلی آئی سی بی میں انہیں ڈیسنٹ لوگ ہی چاہیے, ٹھیک ہے, جو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. کسی کا آپ دیکھو نا, اگر کسی کے ساتھ برا ہوا ہے, وہ آپ کا کزن ہے, دوست ہے, کوئی بھی ہے, اور اگر آپ کو برا نہیں لگ رہا, آپ کو دکھ نہیں ہو رہا اس کی اس بات, آپ فارغ آدمی, آپ خوش ہو رہے ہیں بڑے کہ یار چنگا ہوا, یہ نہیں ہونا چاہیے. سو ٹاپ آف دا لائن, اور جو شارٹ کٹ بات یہ رننگ کریں, آپ کریں, آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ ایک ٹائم تو ہم کرا دیتے ہیں, اور وہ بھی کل ایک لڑکا میرے ساتھ بیٹھا تو بیچارہ بڑا غم زدہ تھا. کہتا سر لڑکے جو ہے نا یہ ہمارے پتہ نہیں کتنے % لڑکے جو ہیں وہ یہ فزیکل میں رہ جائیں گے. میں نے کہا پھر رہ جائیں گے آپ کیا کریں, ٹھیک ہے, ہم تو ایک ماحول پیدا کر سکتے ہیں, جو نہیں کرے گا تو پھر نہ کرے, ٹھیک ہے. تو رننگ ایسے کیا کریں گے کہ جو آپ کو دیکھ رہا ہو نا وہ اٹھ کے آپ کو جپھی ڈال لے کہ یار بس سب اور نہ کری, مر جائے گا. یہ ہے رننگ کی وہ مقدار جو آپ کو سکسیس آپ کے لیے لے کر آئے گی, ٹھیک ہے. یہ ہم دیکھو نا, وہ کیڈٹ کالج کے لڑکے کیوں سلیکٹ ہو جاتے ہیں, یہ تو نہیں ان کو 2 ٹیسٹرون لگے ہوئے ہیں, نہیں 2 تو ہر ایک کو لگے ہیں, 4 لگے ہیں ان کو, 4 آنکھیں ہیں, 4 کان ہیں, 4 ہاتھ ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں. آپ کی طرح کے لوگ ہیں, چاہے کوئی کسی کا جاننے والا ہے چیک کر لے, ٹھیک ہے جی, چیک کر لیں آپ جا کے کسی کا, وہ ویسے ہی. تو اس لیے جو ہے وہ اس چیز کے اوپر مد نظر رکھے, ٹھیک.